محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر کی بارگاہ غوثیت میں کچھ اس انداز میں عرضگزار ہے کہ اے سیدنا غوث پاک، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اے غوث پاک اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آئیے اسی بارگاہ خیر الانام شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میرے لیے خوش وقتی کی بات ہے کہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف مجھے ملا۔ نقیب اجلاس عزیز مکرم حضرت مولانا غلام غوث خاکی صاحب جو پچلوں کے رہنے والے ہیں، دارالعلوم مخدومیہ کے پروردہ ہیں، انہوں نے فون کیا کہ حضرت 8 تاریخ کو آپ کہیں مصروف ہیں یا خالی ہیں؟ میں نے کہا میں خالی ہوں۔ انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی محفل ہے، اس میں آپ کو جانا ہے۔ میرے دل کی کلیاں کھلی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی کے نام کی جو محفلیں ہوا کرتی ہیں، عید میلاد النبی کی جو محافل ہوتی ہیں، اس میں ہماری شرکت دارین کی برکتوں کا باعث ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہی اس کائنات کو بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بلا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ لیکن جب انہوں نے گاؤں کا نام بتایا تو چونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے شہنشاہ ترنم فخر القرہ حضرت قاری محمد اسلم رضا صاحب قبلہ مشاہدی سے آپ نے سنا کہ اس گاؤں کا نام ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ قاری محمد عظیم صاحب قبلہ کی شخصیت علماء طلبہ میں محتاج تعارف نہیں۔ الحمدللہ ایک در پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک در سے نہ جانے کتنوں کے دلوں میں قرآن کے نقوش انہوں نے محفوظ کرائے ہیں، اور قرآن پاک کا فیضان ملک ہی نہیں آپ کے شاگرد بیرون ملک بھی خدمت دین اسلام کی صورت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے سارے رشتے اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بعد مردن بھی اس کا فائدہ انسان کو پہنچتا رہتا ہے، اس میں ایک علم نافع ہے، صدقہ جاریہ ہے، اولاد صالح ہے۔ علم نافع کا یہی مطلب ہے کہ جو ہم علم سیکھتے سکھاتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کے ذریعہ علم دین مصطفیٰ کی جو خدمتیں انجام دیتے ہیں، ہم دنیا سے اگر چلے بھی جائیں وہ سیکھنے سکھانے والے اگر اجے ہمارا نام نہ جانے، وہ قرآن اور احادیث کی تعلیم اپنے سینے میں رکھیں گے یا اپنے ذریعہ کسی اور کو دیں گے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں ثواب جاریہ بھی جاری فرماتا رہے گا۔ ہم قبر میں ہوں گے، دنیا سے رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا، لیکن قبر میں بھی ہمیں انوار قرآن ملتے رہیں گے، اور ان کے در سے نہ جانے کتنوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس طریقے سے بہت ساری شخصیتیں بیٹھی ہیں۔
شرف کی بنیاد پہ فخر و مباحت کرتا نظر آتا ہے، لیکن آؤ ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا لوگوں میں معزز ترین کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ قابل احترام کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ کیا وہ شخص سب سے زیادہ عزت دار ہے جو دنیاوی بڑا عہدہ رکھتا ہے، جو زیادہ مال و دولت رکھتا ہے، جو بڑا ذمہ دار ہے یا اعلیٰ خاندان سے ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، بلکہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے علماء کی جماعت تم سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر دنیا کا مال و متاع نہیں دیکھتے ہو، زیادہ تنخواہ نہیں دیکھتے ہو، لوگوں کے لان تان بھی سنتے ہو، ان کے طنز و تشنیع کے تیر بھی برداشت کرتے ہو، لیکن اس کے بعد قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں ہی بلند کرتے ہو۔ اس لیے اے امت مسلمہ کے علماء، ائمہ، حفاظ، تم لوگوں میں سب سے بہترین ہو، کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلے ہو، ان کو اچھائی کے کام کا حکم کرتے ہو اور انہیں برائیوں سے روکتے ہو۔ آج حافظ قمر الزمان صاحب نے جو یہ محفل اپنے گھر منعقد کی ہے، کسی اور کے نام سے نہیں بلکہ سید الاسیار، تاجدار اولیاء، قطب الاقطاب حضور سیدنا غوث پاک کی محفل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور سیدنا غوث پاک ایک گوشہ نشین شخص کا نام ہے، ایک تنہائی میں بیٹھ کر پھر اپنی شخصیت بنانے والے کا نام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور سیدنا غوث پاک کون ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک کی عظمت و شان کو سمجھنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے جو ایک شعر میں کہا ہے کہ چو محمد درمیان انبیاء ہم چو غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ حضور سید الانبیاء، تاجدار انبیاء کی جو عظمت و شان تمام انبیاء کرام میں ہے، وہی عظمت و شان سید الاولیاء، تاجدار اولیاء حضور غوث پاک کی اولیاء کرام کے درمیان ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی یہ غوث اعظم بنے کیسے؟ تو جہاں بہتری چیزیں ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ عشق نبی، سیرت مصطفیٰ کو لے کے چلنا ہے۔ اور سیرت مصطفیٰ ہے کیا؟ مختصراً آپ سن لیں۔ حضور نبی رحمت کی آمد سے پہلے یہ شعر ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور نبی رحمت کی آمد سے پہلے دنیا انسانیت سسک رہی تھی، رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ تھا، ماں باپ کی قدریں لوگ بھلا چکے تھے، بیٹیاں اور بہنیں آج عورتوں کو جو حقوق دینے کی باتیں کرتے ہیں وہ تاریخ کے اوراق وہ بھی پڑھتے ہیں، صرف کلمہ گو ہی نہیں بلکہ ہر مورخ لکھتا ہے کہ جس زمانے میں اور جس ماحول میں اللہ کے پیارے نبی کی آمد ہوئی ہے برائیاں اپنے عروج پر تھی، شراب نوشی، جھوٹ، دغا، چغلی، غیبت اور ہر طرح کی برائی عام ہو چکی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ ماحول یہ تھا کہ سگی اولاد اپنی سگی ماں کو لے جا کے بازار میں بیچ دیتے تھے اور وہ چند دراہم و دنانی جو ماں کے عوض ملتے تھے اسے آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی آمد ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سدھر جاؤ، اپنے قدموں کو روک لو، اپنے ذہنوں کو، عقل کو، اپنے عقل کو ہوش میں ناخن دو، یہ مائیں بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے قدموں تلے اللہ نے تمہاری جنت رکھی ہے، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرو، یہ جنت کمانے کا خوبصورت ترین ذریعہ ہے۔ یہ باپ جن کو اولادیں پیٹا کرتے تھے اللہ کے نبی کی آمد ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے باپ سے قدم آگے نہ بڑھاؤ، یہ باپ تمہارے جنت کے دروازے ہیں، یہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اگر پیر سے پیر ٹکرا جائے تاریخ
तारीख के औरात हमने वो भी पढ़े हैं। महीनों तक खून की नदियां बहा करती थी। अल्लाह के नबी की आमद होती है। बहुत सी ऐसी कौमों में आपने उखुवत व मोहब्बत का पैगाम दिया। आका अपने गुलामों पर जुल्म किया करते थे। अल्लाह के नबी की आमद होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ दुनिया के आकाओ, ये गुलाम जुल्म करने के लिए नहीं है। अगर तुम इनसे खिदमत लेते हो, खिदमत लो, लेकिन इनको बराबरी का दर्जा दो। अपने साथ बिठाओ, अपने साथ खिलाओ। ये अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी तालीम है कि आपकी आमद के बरकत से आज एक शेर की सूरत मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये अल्लाह के नबी के प्यारे नबी की आमद की बरकत है। दुनिया ने इंसानियत सीखी है। आज जो औरतों को हुकूक देने की बात करते हैं, तुम औरतों को हुकूक नहीं देना चाहते हो, बल्कि जैसे जहालत के दौर में उन्हें तमाशा बनाया गया है, पैर की जूती समझा गया है, उनको हवसरानी और खिदमत का जरिया समझा गया है, उसी दौर में लाना चाहते हो। तभी तुम चाहते हो तुम्हारी ऑफिस में भी एक औरत हो, तुम्हारे कल्बों में औरतें हो, तुम्हारी पार्टियों में औरत हो, तुम्हारी बाजारों में औरत हो। लेकिन कोई भी वो शख्स जो ऐसे महफिल चाहता है, अपने घर की बहन बेटियों को नहीं लाना चाहता है, दूसरों की बेटियों को चाहता है कि वो ऑफिसों में आए, वो हर जगह आए, बाजारे आम में आए। तुम फकत ये चाहते हो कि तुम्हारी तस्कीर और तुम्हारी खुशनुमाई और तुम्हारी दिलकशी का जरिया बनी रहे। इज्जत तो इस्लाम ने बख्शी है, साहिब इस्लाम ने बख्शी है। अल्लाह के नबी ने इतनी इज्जत दी है, कुरान ने कैसी इज्जत बख्शी है कि आप देखें दुनिया में बहुतेरी किताबें हैं, लेकिन हम किसी किताब को गिलाफ नहीं पहनाते हैं। लेकिन जो किताब तमाम किताबों की सरदार है, जिसकी शान ये है कि अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बिला शुबा हम ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज है। दूसरी जगह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। उस किताब को हम गिलाफ पहनाते हैं ये बताने के लिए ये और किताबों की तरह नहीं है। इसी तरीके से इस्लाम ने अहले ईमान की औरतों को हुक्म दिया है कि वो पर्दे में रहे, क्योंकि वो आम औरतों की तरह नहीं है। और सीरत गौसे पाक आप मुताला करेंगे, सीरत नबी का अक्स नजर आएगा। अल्लाह के ये नबी है, अल्लाह के नबी ऐसे नबी है कि जो सैयदना गौसे पाक की तारीफ पढ़ता है, वो कहता है कि हुजूर का पाकीज़ा किरदार हमें वहाँ नजर आता है। और किरदार, जिस किरदार के लिए अल्लाह ने फरमाया है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, की तहकीक की सैयदना हुजूर नबी रहमत की पाकीज़ा सीरत। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए आइडियल है, मिसाले राह है, उसवे हयात है। आज अफसोस की बात यह है कि हमने गैरों को आइडियल बना लिया है, गैरों के तरीके पर चल चुके हैं। इसलिए याद रखो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौन दुनिया में हुई बेइज्जत अपनी। नारे तकबीर।